یعنی آج مرحوم حسنین کی آج 40ویں کا یہ پروگرام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موت کے بارے میں کچھ آپ لوگوں تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جیسا پروگرام ہو جس نام سے اسی کے حساب سے پروگرام ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ پروگرام 40ویں کا ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز، وہ تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن جو پروگرام چل رہا ہے ہمیں اسی حساب سے بیان کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے تو آپ لوگ ادھر آ جائیے، اگر سننا چاہتے ہیں، نہیں سننا چاہتے کوئی بات نہیں، صلاۃ والسلام پڑھ دیا جائے گا، سامنے آ جائیے۔ زیادہ وقت میں لوں گا نہیں، صرف 15 سے 20 منٹ۔ جو بھائی ہمارے ادھر ادھر ہیں، اگر مناسب سمجھے تو آپ بھی محفل پاک میں آ جائیں، جیسے کوئی موٹر سائیکل میں بیٹھے ہیں، کوئی اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ جو پروگرام ہے، یہ جو محفل ہے، یہ چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب کل کوئی یہ نہ کہتے، کل کوئی یہ نہ کہہ دے ارے میں محفل میں نہیں گیا، ارے تم محفل میں جائے گا کیسے؟ تجھے رب العزت نے تجھے گواہ نہیں دیا، یعنی رب العزت جب چاہے گا جب تم اس محفل پاک میں آ سکتے ہو۔ کل یہ نہ کوئی کہہ دے کہ میلاد شریف کا پروگرام تو تھا میں گیا نہیں، ارے تو گیا نہیں بلکہ رسول اکرم نے تجھ کو اس محفل میں بلایا نہیں۔ یہ محفل پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق نبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے جو یہ درود پاک پڑھا تو میں ایک چھوٹی سی حدیث میرے ذہن پہ آئی۔ یہ درود پاک جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگ پڑھیے، ایک چھوٹی سی حدیث میرے ذہن پہ آئی۔ یہ درود پاک ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جب انسان درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے جو یہ ہوا نکل رہی ہے، یہ فضا نکل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہوا سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا پیدا فرماتا ہے؟ پرندہ۔ اب اس پرندے کی خصوصیات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 70,000 بازو عطا فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنے؟ 70,000۔ اس پرندے کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 70,000 سر پیدا فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور 70,000 سر میں 70,000 زبانیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ایک زبان نہیں ہے کہ صرف اردو زبان ہو یا صرف عربی زبان ہو، بلکہ الگ الگ زبانیں، کوئی فارسی ہے، کوئی انگریزی ہے، کوئی یونانی ہے، کوئی مراٹھی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی چائنیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 زبانوں میں 70 طرح کے علم عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے کو حکم دیتا ہے
क्या हुक्म देता है? ये देखो समंदर है, इस समंदर में गोते लगाओ। वो परिंदा समंदर में गोते लगा देता है। गोते लगाने के बाद अपने बाजुओं के बल पर प्रवास करता है आसमान की तरफ। जब आसमान की तरफ प्रवास करता है, अल्लाह हुक्म देता है, मैंने तुमको 70,000 बाजू अता की है। मेरे परिंदा, तू अपने काम कर, अपने 70,000 बाजुओं को इस हवा में लहरा दे। जब वो लहरा देता है, उस परिंदे के बालों से जितने पानी के कतरे गिरते हैं, वो उस इंसान के नाम अमल में लिखा जाता है, जिनके मुंह से वो परिंदा पैदा किया जाता है। समझ रहे हैं? ये दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है। दूसरी बात, अब उस परिंदा को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा तो कर दिया, अब उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया, हे परिंदा, अभी से लेकर सुबह कयामत तक तुम्हारा एक काम है, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना। सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारा काम है, और इसका नेकी, इसका अज्र, इसका बदला उसे मिलेगा जिसके मुंह से निकले हुए तुम तैयार हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें नेकियां कमाने का बहुत से जराए हैं, लेकिन हम खाली वक्त होते हैं तो क्या करते हैं? गाना गाते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, बच्चों को लोरियां गाने सुना करके सुनाते हैं। अरे तुम मुसलमान हो, नकल करो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की। अपने बच्चों को जब वो सुनाती थी हसनैन करीमैन को, तो गाने के तराने नहीं बल्कि कुरान पाक की आयतों से सुनाया करती। क्या आप भूल गए उम्मुल खैर फातिमा को, जिसे आप और हम बड़े पीर के नाम से जानते हैं? जब आप अपने मदर शिकम पे आप जलवा अफरोज हुए, तो वो उम्मुल खैर फातिमा खाना खा रही है तो कुरान की आयतें पढ़ रही है, आटा गूंद रही है तो कुरान की आयतें पढ़ रही है, रोटियां बना रही है तो कुरान की आयतें पढ़ रही है, रोटियां सेक रही है तो कुरान की आयतें पढ़ रही है, रोटियां खिलाने के लिए दे रही है तो कुरान की आयतें पढ़ रही है। वो कुरान की आयतें पढ़ती रही। और मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी उसको माँ के पेट में हिफ्ज करते रहे।